السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ سب خیریت ہے؟ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے، یہ سیکول ہے انفیکٹ کل جو ویڈیو بنائی تھی اس کا. تو سب میں سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں معذرت سے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری کل کی ویڈیو کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے. جو میں نے حرام اور حلال کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ڈیبیٹ کی تھی، یہ ایک انیشیٹ کی تھی ڈیبیٹ. تو اگر کسی کو برا لگا تو میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں. پھر میں کچھ کلیریفیکیشنز دینا چاہتا تھا اسی حوالے سے. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ میں نے جو کہا کہ ایک ہم لوگ اپنے جو سرکاری جاب پہ کرتے ہیں یا پرائیویٹ جابس بھی انفیکٹ کرتے ہیں، اور اگر ہم اپنے کام کے ٹائم پہ اپنے پرسنل کام کر رہے ہوتے ہیں یا آفیشیل ریسورسز کو اپنے پرسنل بینیفٹس کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیٹ سے ہم فون کالز کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے، یا ہم اسٹیشنری کو یوز کر رہے ہیں اس دفتر کی اپنے کسی پرسنل کام کے لیے، یا اپنے بچوں کی کوئی پرنٹنگ کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے. اور ہم اپنے سرکاری ٹائم میں اپنی جاب کو ہم نے وظیفہ سمجھا ہوا ہے، جیسے ہمیں کوئی بے روزگاری الاؤنس مل رہا ہے اور ہم پراپر ٹائم نہیں دے رہے وہاں پہ، یا ٹائم بھی دے رہے ہیں تو ہم اور معاملات دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے ادھر، بجائے اس کے کہ جو اس کام کے ہمیں پیسے مل رہے ہیں اس کو ہم بہتر اور احسن طریقے سے کریں. تو میرے خیال میں وہ بھی غلط ہے. اور اس کی ایک میں مثال دوں گا، مجھے اب ایگزیکٹ تو نہیں پتہ، لیکن ایک کوئی صحابی کا واقعہ غالباً کہ ان کے پاس ان کے کوئی ملنے والے آتے ہیں ان کے دفتر میں، تو وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یار آپ کوئی ذاتی کام سے آئے ہو یا آفیشیل کام سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی میں ذاتی کام سے آیا ہوں. تو وہ جو ان کے پاس دیا جل رہا ہوتا ہے چراغ، وہ بجھا دیتے ہیں اور اپنا ذاتی چراغ جو پڑا ہوتا ہے جس میں ان کے ذاتی پیسوں کا آئل ڈلا ہوتا ہے تو وہ آن کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب بات کرو. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور احساس کی بات ہوتی ہے، اور خدا کا خوف ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے جواب دینا ہے اپنے جو بھی میری ڈیڈز ہیں ان کے بارے میں. تو ایک تو وہ کلیریفیکیشن تھی. دوسری میں نے بات کی جی ہم لوگ جو 2 نمبر ڈاکومنٹ سبمٹ کر کے اگر نوکریاں کرتے ہیں یا کوئی کام لے لیتے ہیں یا کوئی کانٹریکٹ لے لیتے ہیں، 2 نمبر ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کے بعد، میرے خیال میں وہ بھی مناسب نہیں ہے. وہ کیوں مناسب نہیں ہے؟ ایک تو ہم کسی اور کا حق مار دیتے ہیں جو ڈیزرونگ ہے، جس کے لیگل جینون ڈاکومنٹس ہیں، ہر چیز اوکے ہے، اس کا ہم نے وہ رسک جو ہے ہم نے چھین لیا اس بندے کا، اور ہم اس کی جگہ جا کے براجمان ہو گئے. دوسرے نمبر پہ آپ کا جو وہ رسک جو آپ نے ارن کیا اس 2 نمبری کی وجہ سے، اس جھوٹ کی وجہ سے، وہ بھی رسک میرے خیال میں کوئی وہ پاک رسک میری نظر میں تو نہیں ہے. میں تو نہیں مطمئن ہوں اگر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں. آپ اپنے بارے میں اپنا وزن آپ خود کریں. میں کوئی جج نہیں ہوں اس کے اوپر، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنا آپ خود سے اس کے بارے میں احتساب کر لیں. تیسری بات میں نے کی تھی کہ اگر سرکار نے، حکومت نے آپ کو منع کیا کہ آپ یہ بزنسز بند رکھیں کیونکہ ان بزنسز کی وجہ سے کرنے کی وجہ سے پبلک گیدرنگز کی وجہ سے جو پینڈیمک ہے کرونا وائرس کا، اس کے بڑھنے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جناب علی دکانوں کے شٹروں کے باہر نمبر لکھ کے لگا دیے، اور کوئی یا پھر آپ نے کوئی بندہ باہر بٹھا دیا، تو کوئی آتا ہے تو آپ شٹر اوپر کرتے ہیں، بندہ اندر کر لیتے ہیں، تو پھر آپ تالا لگا دیتا ہے بندہ باہر سے، اور اندر خریداری ہو رہی ہوتی ہے، جو بھی ایکٹیویٹی ہونی ہوتی ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں پھر خواتین ہیں بند شٹر کے اندر، خواتین نامحرم مردوں کے ساتھ. اس کا فیصلہ بھی آپ خود کریں، میں جج نہیں ہوں. آپ خود اچھے برے کی تمیز کرنے والے میرے سے زیادہ ہیں. تو وہ پوائنٹ یہ تھا. چوتھی بات تھی جو میں نے میرے منہ سے نکل سلپ آف ٹنگ کہہ لیں، یا میں کہہ گیا مطلب جذبات میں آ کے، حاجی صاحب جو ہوتے ہیں میرے جو جہاں تک میری نالج ہے، نہ تو وہ کوئی کیفیت ہے اور نہ وہ کوئی کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص ہے حج فرض کیونکہ ہے اس پہ جس پہ صاحب حیثیت ہے، تو اس نے اگر حج کر لیا تو اپنے نام کے ساتھ ساری زندگی حاجی صاحب لگا کے رکھنا کو میرا خیال ہے کوئی اتنا کوئی ضروری کام نہیں ہے. آپ کی کاسٹ ہو سکتی ہیں اور آپ راجے ہو سکتے ہیں، آپ رانے ہو سکتے ہیں، آپ چودھری ہو سکتے ہیں، آپ شیخ ہو سکتے ہیں، آپ مغل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کاسٹ ہو سکتی ہے، پر کوئی حاجی صاحب ہونا میرا خیال ہے یہ کاسٹ نہیں ہے آپ کی. اور سعودیہ میں نے نہیں سنا آج تک کوئی بندہ کہتا ہو کہ جی
حاجی شیخ عبدالرزاق فلانا فلانا فلانا، میں نے ایسا کوئی حاجی میں نے نام نہیں دیکھا کسی کا. یہ میں نے ادھر پاکستان میں سنا ہے، سب کانٹیننٹ میں بھی ہیں ایسے، اور انڈیا بنگلہ دیش میں بھی. تو ہم ادھر سے ہو آتے ہیں تو ایک دفعہ وزٹ کر آتے ہیں تو ہم حاجی صاحب بن جاتے ہیں. اور کام وہی کرتے ہیں، سود پہ ہم پیسہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہم ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب کچھ. تو میرا حج سے کوئی نہیں، حج کرنا چاہیے، اللہ مجھے بھی کرائے، آپ سب کو بھی کرائے. لیکن یہ ہے کہ حج کرنے کے بعد ایک مسکین سی شکل بنا کے گھومنا، اور ایک وہ اپنے اوپر ایک لبادہ چڑھا لینا، وہ اس سے میرا تھوڑا سا اختلاف تھا. اور یہ ایک بات میں کرنا چاہتا تھا. پھر چوری کے حوالے سے میں نے بات کی، جیسے لیٹ سے کوئی بھی چوری تو کوئی بھی بری ہے. تو ہم نے دیکھا، بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے شہروں میں کہ جس وقت کوئی چوری کرتا تھا تو اس کو اگر پکڑا جاتا تھا چوری کرتے ہوئے، کوئی بھی چھوٹی موٹی چوری، تو اس کو اگر پکڑا جاتا تھا تو لوگ پکڑ لیتے تھے، اس کا منہ کالا کرتے تھے، اس کو جوتیوں کے ہار پہناتے تھے، اسے گدھے پہ بٹھا کے پورے چکر لگایا کرتے تھے علاقوں کو. کیا تھا کہ جس کو ہیوملیٹ کریں اور یہ دوبارہ کبھی نہ کریں. اگر چوری اتنی بری چیز ہے تو ہم کیسے دھڑلے سے بجلی چوری کر سکتے ہیں؟ چوری تو اتنی بری چیز ہے کہ آپ گدھے پہ بٹھاتے ہو، منہ کالا کرتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہو. تو اگر چوری اتنی ہی بری چیز ہے تو بھائی پھر نہ کرو، کیا ضرورت پڑی. اور آج جو میں ایک لاسٹ میسج دینا چاہتا ہوں، تو کل تک کی جو کلیریفیکیشنز تھیں نا یہ میں نے دی ہیں، جو میں نے کل گفتگو کی اس کی میں نے آپ سے کلیریفیکیشن دی. اور ایک آخری میسج میں دینا چاہ رہا تھا کہ اپنی جو ہمارے گھر میں مائیں بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نا دیکھیں اپنے جو آپ کے کمانے والے ہیں، آپ کے جو بریڈ ونرز ہیں، روزی روٹی کمانے والے ہیں، ان کے اوپر آپ انڈیو پریشر مت ڈالیں کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. آپ کمپیریزنز مت کریں لوگوں کے ساتھ کہ ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ، ہمارے پاس نہیں. اپنے کمانے والوں کو مجبور مت کریں کہ وہ کوئی غلط ذرائع سے پیسہ کمانے کی کوشش کریں آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. خدا را اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لیں. یہ میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا، میں ساری زندگی اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی اوقات میں رہنے کی میں نے کوشش کی ہے، کبھی چھلانگیں نہیں ماری ہیں. مجھے اگر اللہ نے 10 روپے دیے ہیں نا، میں 10 روپے کے مطابق اپنا گزر بسر کی ہے. اگر اللہ نے مجھے 10 لاکھ دیا تو میں نے 10 لاکھ کے مطابق اپنا گزر بسر کی ہے. تو مجھے میرے کلوز سرکل میں جو لوگ ہیں ان کو بھی میں یہ ایڈوائز کرتا ہوتا ہوں کہ یار اپنی اوقات میں رہنا سیکھو. لازمی نہیں کہ فلانا کے بچہ بیکن ہاؤس میں جاتا ہے تو تم بھی بیکن ہاؤس میں ڈالو. تم افورڈ نہیں کر سکتے تو تم کسی اور چھوٹے اسکول میں ڈال دو یار، اور بڑے اچھے اسکول ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں دینا چاہتا ہوں. میں خواتین سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا، پلیز اپنے کمانے والوں پہ انڈیو پریشر مت ڈالیں، اپنی خواہشات کا برڈن مت ڈالیں ان کے اوپر. ان کے سمجھیں ان کے معاشی کیفیت کو اور ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ کسی غلط کام میں مبتلا مت ہوں آپ کے لیے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. اور ایک اور میسج میں دینا چاہتا ہوں، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بڑا ضروری میسج ہے. اللہ کی ترتیبیں جو ہے نا، اللہ کی جو بانٹ ہے، اللہ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے رزق کی، اس پہ راضی ہونا سیکھ لیں. جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں نا بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے بزنس کے وہ چیمپئن ہیں، او بھائی تم کچھ بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، یو آر نتھنگ. یہ ٹھیک ہے آپ کا کوئی ہنر، عمل، محنت ہوگی، پر اس کا اتنا سا ہوتا ہے پورشن آپ کی کامیابی کے پیچھے، اتنا سا پورشن ہوتا ہے. اور جو باقی اتنا سارا پورشن ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. وہ اللہ نے جو آپ کا رزق رکھا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آپ کو مل جاتا ہے. وہ دعائیں ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا نصیب مقدر ہوتا ہے جو آپ کو مل جاتا ہے. تو میں یہی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو اللہ کی ترتیبیں ہیں نا، جو اللہ نے جس طرح سے آپ کو دیا ہوا ہے، جس طرح سے نوازا ہوا ہے، اس پہ راضی رہنا سیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی ہماری خواہشات ہیں، جو بھی ہماری نیک خواہشات ہیں، اللہ پوری کرے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں. اور میں معذرت چاہتا ہوں اگر آج یا کل میری جو میں نے ویڈیو بنائی کسی کو میری کوئی بات بری لگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔